أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 18ویں سپارے کی سورۃ النور کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 30 سے تلاوت شروع ہوئی ہے. اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ پردے، حیا، عفت اور پاک دامنی سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ معاشرے میں، سوسائٹی میں حیا، پاک دامنی اور عفت کے ماحول کو پسند فرماتے ہیں. بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. آج کی درس کی جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم گناہ سے روک رہے ہیں. قل للمؤمنین، مؤمنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. یغضوا معنی ہوتا ہے جھکانا، ابصار معنی آنکھوں کو. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آنکھ سے بھی گناہ ہوتا ہے اور آنکھ سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ گناہ بڑھتا بڑھتا شرمگاہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ابتدائی گناہ سے روکنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ جرائم بڑھ نہ جائیں، بڑے نہ ہو جائیں. آنکھوں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ابتدا زنا تک جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنکھوں کو جھکا لو، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر آنکھیں نہ جھکائیں تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی. یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے. سلف صالحین، اللہ والے نیک لوگوں کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں. بزرگان دین، اکابرین، اللہ والوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں آپ کی جھکی ہوئی ہوتی تھیں. تو یہ خوبی بھی ہے اور یہ بہت اچھی عادت بھی ہے، اور اس خوبی کی برکت سے انسان بہت بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے. ذالک ازکی لہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یعنی آنکھوں کو جھکانا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ ان سب باتوں سے پوری خبر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کس نگاہ، کس ارادے سے آنکھوں کو اٹھا رہا ہے، کس ارادے سے کسی کو دیکھ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی حکم دے رہے ہیں، مسلمان خواتین کو، یغضضن من ابصارہن، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جس طرح مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی غیر محرم مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ پردہ کرو، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے پردہ کرو. جس طرح مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں جھکاؤ، اسی طرح عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں جھکاؤ. یعنی کوئی عورت، کوئی خاتون یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ پردہ تو مرد کرے گا عورتوں سے، عورتیں کیوں کریں مرد سے، دونوں کے لیے حکم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
ایک صحابی جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے آپ کی خدمت میں آئے، 2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تشریف فرماتی، یعنی آپ کی 2 بیویاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پردہ کر لو. تو ازواج مطہرات فرمانے لگیں وہ تو ہمیں نہیں دیکھتے، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، کیا ضرورت ہے ہم پردہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نہیں دیکھتے، وہ نابینا ہے، تم تو دیکھتی ہو، تمہاری آنکھوں سے تو نظر آتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں. آگے اللہ تعالیٰ عورتوں کو مزید کچھ احکامات دے رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 31 ہے یہ عورتوں سے متعلق ضروری احکامات کی ہے. اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، کون کون سی چیزوں کو چھپانا ہے، اپنے جسم کی کن کن اعضاء کو چھپانا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ بناوٹ کی چیزیں کسی پر ظاہر نہ کرو. مراد اس سے یہ ہے کہ عورتیں جو چوڑیاں پہنے، زیور پہنے، ہار پہنے، بندے پہنے، بالی پہنے، خوبصورت لباس پہنے، اللہ فرمانے اس کو دکھاؤ مت بھائی. صرف جسم دکھانے کا منع نہیں ہے، بلکہ جسم کے اوپر پہننے والا لباس جو کہ خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، خوبصورت لباس ہوتا ہے، اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے. تو وہ کس سے چھپے گا؟ وہ خوبصورت لباس برقعے سے چھپے گا. یعنی برقع پہنو اور اس کے اندر خوبصورتی کی چیزیں چھپا دو. یعنی انسان عورت اپنے اوپر ایک ایسی بڑی چادر ڈالے جس چادر سے اندر کا لباس چھپ جائے. اگر اندر کا لباس ظاہر ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے. اگر عورت کے بال، زیور، اسی طرح اس کا کوئی بھی جیولری جس کو کہتے ہیں، دوپٹہ، کوئی بھی چیز ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے یبدین زینتہن، اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کرو. الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائیں، یعنی جن کو چھپانا مشکل ہے. جیسے چپل ہے، اب عورت کے لیے چپل کا چھپانا مشکل ہے، مجبوری کی حالت میں ہاتھ ہے، ان کا چھپانا مشکل ہے. تو ایسی چیز جس کا چھپانا مشکل ہو اس کے ظاہر کرنے سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک کوئی ایسی چیز کہ جو چھپانا آسان ہے اس کے ظاہر کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو، آنچل اپنے گریبانوں میں ڈال لیا کرو. یعنی جب گھر میں ہو اور کوئی غیر محرم نہ ہو تو اس وقت بھی اپنے گلے میں، سر پر اوڑھنی ڈال کے رکھا کرو. یہ بھی ایک اللہ کا حکم ہے. یعنی انسان، عورت یہ سمجھتی میں گھر میں ہوں، اب تو میرا کوئی غیر محرم نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں بھی اپنے اوپر چادر ڈال کے رکھو، اوڑھنی ڈال کے رکھو. بِخُمُرِهِنَّ کہتے ہیں دوپٹے کو. اب دوپٹے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے سر کو چھپانا، اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ فرما رہے ہیں اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کرو. وَلَا يُبْدِينَ، ظاہر نہ کرو، زِينَتَهُنَّ، اپنی سجاوٹ کی چیزیں، اپنے جسم کے اعضاء، لباس، زیورات، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر یہ کہ جو اپنے گھر کے افراد ہوں. مراد اس سے کیا ہے؟ لِبُعُولَتِهِنَّ سے مراد اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. یعنی شوہر سے پردہ نہیں کرنا، برقع نہیں پہننا. او آبائِهِنَّ، اپنے والد کے سامنے چادروں میں لپٹ کر ہی گھومنا. اجازت ہے، چادر اتار سکتے ہیں، لیکن وہ والی چادر ڈال کے رکھیں گے کندھے پر. او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے والد سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، دوپٹہ ڈال کے آ سکتی ہیں، لیکن برقع پہن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لپٹ کر آنے کی ضرورت نہیں. او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں بغیر پردے کے. او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹے، مراد
شوہر کا بیٹا کسی اور بیوی سے، او اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، پردے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ان کے سامنے ان سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سامنے تم آ سکتی ہو، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے جاؤ تو لپٹ کر جاؤ، کسی جسم کے حصے کو ظاہر نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنے جسم اپنے لباس کو آ سکتی، کھل کر آ سکتی ہو، لیکن حیا ہر جگہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی ہے تو بھائی کے سامنے چست لباس بغیر دوپٹے کے، سینہ کھلا ہوا ہے، آستینیں ہاف ہاف ہیں، یہ تو بھائی کے سامنے بھی آنے کی اجازت نہیں اس طرح۔ او نسائہن اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی عورتوں سے مراد جو اپنی سے دوستیں ہوتی ہیں خواتین کے سامنے آ سکتی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن یہ اپنی باندیوں کے سامنے، جو گھر میں کام کرنے والی آج کل کے زمانے نوکرانی ماسیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں باندی ہوتی تھیں، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلام جو پہلے زمانہ تھا وہ گھروں میں رہا کرتے تھے، تو ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال یا ان خدمت گزاروں کے سامنے جن کے دلوں میں کوئی جنسی تقاضا نہیں، وہ خدمت گزار جن کے دلوں میں کوئی جنسی تقاضا نہیں، الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں۔ دیکھیں جنسی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ فطرتاً یہ خواہش نہیں ہوتی، جن کو کہا جاتا ہے یہ نامرد ہیں، تو ان کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ بچہ جو نابالغ ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کی زینت اور زیور بجنا شروع ہو جائیں۔ یعنی پاؤں میں اگر کوئی عورت نے زیور پہنا ہوا ہے اور زمین پر دھڑ دھڑ مار کے چل رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں اس کے زیور کو، اللہ کہنے یہ بھی نہیں کرو۔ یعنی اس قدر احتیاط ہے عورت کے بارے میں، زیور کی آواز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اپنی آواز کیسے ظاہر کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ زیور کے بجنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے کہنے اس کو بھی ظاہر نہ کرو، تو اس سے نظر آئے کہ عورت کی اپنی آواز کی کتنی احتیاط ہے۔ زیور کی آواز چھپانے کا کہا جا رہا ہے، لباس جسم کو چھپانے کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنو اللہ کے سامنے سب توبہ کرو تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ توبو انسان ہے، پردے میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے گناہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک راستہ دکھا دیا، توبو الی اللہ، سب کے سب اللہ سے توبہ کرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم سب کے سب فلاح پا جاؤ۔ معلوم یہ چلا گناہ کے بعد توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے، فلاح اور کامیابی ملتی ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو توبہ کرنا یہ تو مومن کا زیور ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نکاح سے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ نکاح، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ انکحوا الایام، اللہ تعالیٰ گھر کے اب بڑے افراد جو ہوتے ہیں جیسے والدین ہوتے ہیں، دادا نانی، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ جو نوجوان ایسے ہیں گھر کے افرادوں میں جن کا نکاح نہیں ہوا، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، ان کا نکاح کرو، اللہ کا حکم ہے۔ یعنی گھر کے بڑوں کو اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح کرو۔
اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، بہت سارے لوگ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ کام اور کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تنگ دست ہیں، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ یہ ایک نسخہ ہے مالدار بننے کا، نکاح ایک نسخہ ہے مالدار بننے کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم نکاح کرنے سے یہ مت سوچو کہ کھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے، تم اللہ کے بھروسے پر نکاح کر لو، اگر نکاح کے قابل ہو تو اللہ تعالیٰ سارے خرچے چلائیں گے، ضروریات زندگی اللہ پوری کریں گے۔ بنیادی ضروریات زندگی انسان کے پاس ہو، آگے کا نہ سوچا آگے کیا ہوگا، اتنا ہو کہ مہر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے تھے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، خاموشی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، بہت شرم اور بہت زیادہ عاجزی اور حیا کے ساتھ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کو سمجھ گئے تھے، زبان سے حضرت علی نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا اے علی نکاح کی خواہش رکھتے ہو فاطمہ کے ساتھ؟ ہنسنے لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت ساری جگہوں سے نکاح کے پیغام آئے تھے۔ صحابہ نے حضرت علی کو کہا، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم پیغام دو۔ حضرت علی کے کوئی تھے نہیں، حضرت علی کے جو والد تھے وہ حضرت علی کے والد چچا ابو طالب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پرورش میں تھے حضرت علی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا تھا کہ ان کے بیٹے بہت زیادہ تھے، وہ غربت تھی، کہا یہ میری پرورش میں رہے گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ حضرت علی کو کی طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، حضرت علی خود چلے گئے، خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا علی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ تمہارے پاس ایک زیرہ تھی، زیرہ جنگی زیرہ، جنگی زیرہ کہتے ہیں نیزے سے بچاؤ کے لیے زیرہ پہنی جاتی سینے پر، جیسے گولیوں سے بچاؤ کے لیے پولیس والے پہنتے ہیں، اسی طرح زیرہ استعمال ہوتی تھی، جنگی سامان کہلاتا ہے، جنگی ہتھیار۔ آپ نے کہا علی تمہارے پاس وہ زیرہ تو تھی؟ کہاں وہ زیرہ تو ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی کل یعنی گھر کی چیزوں میں سے صرف ایک زیرہ تھی ان کے پاس، اور کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اس کو بیچو، اس کو بیچنے کے بعد جو پیسے ملے نا اس پیسوں سے تم مہر ادا کرو، اس پیسوں سے مہر ادا کرو، اور وہ پیسے مہر کی صورت میں فاطمہ کو دو، اور اسی سے کچھ سامان لے کر گھر بنا لو۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کو دی، وہ زیرہ بکی 400 درہم کی، وہ پیسے لا کر دے دیے مہر کی صورت میں، مہر، اور اسی پیسوں سے حضرت فاطمہ کا کچھ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا، رخصت کر دیا۔ یہ آسان ہے شادی۔ ہم سمجھتے ہیں بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں بہت سارا پیسہ ہو تو شادی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ مہر کی رقم، وہ ہے دے دو، لے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا، اگر تم غریب ہو ہم مالدار کر دیں گے۔ تو مالداری کا یہ نسخہ ہے کہ ویسے بھی آج کل کے ماحول اور معاشرے کے لحاظ سے جو آج کل یعنی گناہوں کی طرف میلان نہیں بلکہ گناہوں تک رسائی آسان ہو گئی ہے، گناہوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں 22 سال میں 25 سال میں شادی کر دینی چاہیے۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے، اللہ والے بھی یہی۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی شادی 22 سال کی عمر میں کی، بہت خوشی ہوئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت دینے والے ہیں اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ واسع علیم اللہ لے کر آئے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں واسع، نکاح کے ذریعے تم مالدار ہوگے کیونکہ اللہ بہت وسعت دینے والے ہیں، مالداری کی وسعت دینے والے اللہ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا،
اور جن لوگوں کو نکاح کا مواقع میسر نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کے مواقع میسر نہیں ہیں، مطلب نکاح کرنے کے لیے خاتون چاہیے، نہیں ہے، ملتی نہیں ہیں، یا پھر بالکل ہی ایسے ہیں کہ وہ نکاح کی یعنی مہر کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ ولیستعفف الذین، جو لوگ نکاح کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے تو وہ پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہو، ایسا نہ ہو کہ جو جنسی تقاضے ہیں وہ کسی گناہ کی طرف نہ لے جائیں، احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نکاح کر سکتے ہو تو پہلا کام تو نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، بالکل مال کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرمانے پھر ایسا کرو کہ پاک دامنی عفت اور حیا کا خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدکاری کی طرف چلی جاؤ۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے فمن لم یستطع، اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا روزے رکھو، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی جنسی خواہش ٹوٹتی ہے، جذبات جو جنسی ابھرتے ہیں روزہ اس کو توڑتا ہے۔ روزے میں اللہ نے طاقت و صلاحیت رکھی ہے، اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھو۔ والذین یبتغون الکتاب، آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں غلام اور باندی کے حوالے سے، کہ تمہاری ملکیت کے غلام اور باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں ایسے غلام اور باندیاں کو بھی دے دیا کرو، یعنی جو غلام اپنی آزادی مال دے کر چاہے تو مال لے کر اس کو آزاد کر دیا کرو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ، اور باندیوں کو دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنی باندیوں سے زنا کرایا کرتے تھے اور اس سے پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کرنے سے بچو، ایسا مت کرو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے کارآمد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں نصیحت ہے، اور نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہی کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصیحت۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔